بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ انسانی کا سب سے پرانا اور سب سے بڑا اختلاف کس بنیاد پر ہوتا رہا ہے، یہ ہے ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع۔ لیکن معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ معزز خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 18واں پارہ سورہ مبارکہ کا نام المؤمنون اور اس سورہ مبارکہ کی 53ویں آیت مبارکہ۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے اس کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر مختصر تفسیر۔ رب کائنات فرماتے ہیں، فتقطعوا، ان ظالموں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، امرہم، اپنے امر یعنی دین کو، بینہم، آپس میں، زبرن، ٹکڑے کرنا، کل حزب، ہر گروہ، بما، جو بھی، لدیہم، ان کے پاس ہے، فرحون، اس پر خوش ہے، اترا رہا ہے۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ پھر انہوں نے خود ہی اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، اور ہر گروہ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اس پر اترا رہا ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے صرف 2 جملے بولے ہیں یا لکھے ہیں۔ فرماتے ہیں، پہلی چیز تو یہ کہ انہوں نے آپس میں دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، یعنی وہ امتیں جن کی طرف انبیاء علیہ السلام بھیجے گئے تھے ان کی بات ہو رہی ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کے ساتھ خوش ہے، یعنی گمراہی کا شکار ہوئے وہ لوگ، اور وہ یہی سمجھتے آئے ہیں کہ وہ بالکل صحیح راستے پر ہیں، وہ ہدایت کے راستے پر چل رہے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، تفسیر ابن کثیر میں اس آیت مبارکہ کے حوالے سے جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی۔ دیگر کتب تفاسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم کی ایک بہت بڑی جماعت، جن میں امام قرطبی، امام ابن جریر، اسی طریقے سے اور اہل علم شامل ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ رب کائنات نے انسانیت پر یہ احسان فرمایا کہ ان کو ایک دین عطا فرمایا، لیکن انسانی تاریخ میں سب سے بڑا مرض جو ہر دور میں رہا ہے اور آج بھی ہے کہ دین کو ہر شخص اپنی مرضی کے مطابق چلانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ دین اس کی مرضی کے مطابق چلے،
یہ اساس اور بنیاد ہے ہر چیز کی۔ یوں سمجھ لیجئے کہ انسانی تاریخ میں جب بھی اختلاف پڑا وہ اسی وجہ سے پڑا کہ ہر شخص نے یہ سمجھا کہ دین جو ہے وہ میری مرضی کے مطابق چلے۔ اس کا نتیجہ دین مسلسل ٹکڑے در ٹکڑے در ٹکڑے در ٹکڑے ہوتا چلا گیا۔ اپنی مرضی سے آسمانی کتابوں کے اندر تبدیلیاں پیدا کی گئیں، اپنی مرضی کے معانی اور مفاہیم ان کتابوں کو پہنائے گئے، جس طرح کہ آج بھی بعض بدنصیب اس کوشش میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید کو کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ہٹ کر اپنی مرضی کے مطابق ان کا مفہوم جو ہے وہ وضع کیا جائے، اور اس کے نتیجے میں پھر امت مسلمہ کو ٹکڑے در ٹکڑے در ٹکڑے کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کان الناس امۃ واحدہ، تمام کے تمام لوگ ایک دین پر چل رہے تھے۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، رب کائنات نے پھر انبیاء بھیجے جن کا کام یہ تھا کہ وہ لوگوں کو خوشخبریاں بھی سناتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے بھی تھے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہودی بھی مختلف فرقوں میں بٹ گئے، عیسائی بھی مختلف فرقوں میں بٹ گئے، امت مسلمہ کی بھی کم و بیش یہی صورت حال ہے۔ دین کی اساس تو توحید تھی، لیکن عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ اس سے پہلے یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ مسلمان کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمانوں میں سے بعض لوگ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے نور کا ٹکڑا سمجھتے ہیں۔ تو اختلاف کی اساس اور بنیاد وہ یہی ہے کہ ہم لوگوں نے بذات خود اپنے آپ کو مختلف گروہوں کے اندر تقسیم کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ تفسیر البحر المحیط میں امام ابو حیان نے اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی، اور پھر اسی طریقے سے امام شوکانی نے فتح القدیر میں اس پر بڑی لمبی چوڑی بحث کی، بلکہ تفسیر المراغی میں تو یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ یا اتباع الانبیاء این عقولکم، اے نبیوں کے ماننے والوں اپنے دماغ کو استعمال کیوں نہیں کرتے، تمہاری عقلیں کہاں ہیں؟ آسمانی کتابوں کے باوجود کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم سمیت سابقہ انبیاء کے ماننے والوں کو مخاطب کیا گیا کہ اللہ کے نبیوں کے باوجود تم آپس میں تفرقہ بازی کا شکار کیوں ہوئے؟ اور یہ وہ سوال ہے جو ہم میں سے ہر ایک کو، معزز خواتین حضرات، اپنے آپ سے کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ تو قرآن اختلافات کے لیے نازل کیا تھا، نہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے ارسال فرمایا تھا کہ لوگ آپس میں تفرقہ بازی کا شکار ہو جائیں۔ اب بات کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے میں یہاں ضرور آپ کو بتانا چاہوں گا کہ تفرقہ بازی کے اسباب کیا ہیں،
ان میں ایک تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، اور وہ ہے ہر انسان کا اپنی مرضی کے مطابق دین کو چلانے کی کوشش کرنا۔ دوسرا سبب آباء و اجداد کی اندھا دھند پیروی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کہ جب ان ظالموں سے کہا جاتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف آ جاؤ، تو کہتے کیا ہیں؟ حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے اپنے باپ دادا کو جو کچھ کرتے ہوئے پایا، ہمارے لیے وہ کافی ہے۔ پھر ایک تیسرا سبب آ جاتا ہے، اور وہ یہ کہ ہمارے معاشرے کے رسم و رواج۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، ہم نے بذات خود کئی لوگوں کی زبانوں سے اعتراف کروایا کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ غلط ہے، لیکن معاشرے کے رسم و رواج ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ ہم اس مصیبت سے، اس چنگل سے نکل پائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جھوٹی چودراہٹ، یہ بھی ایک بہت بڑا سبب ہے، اس لیے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے 4 پیسے دیے ہیں، وہ طے شدہ بات ہے کہ اکثر و بیشتر یہی سمجھتا ہے کہ دین کی مخالفت کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، اور یہ وہ شیطانی جال ہے، شیطان کا وہ چنگل ہے جس میں ہم لوگ بری طرح پھنس چکے ہیں۔ میں اکثر و بیشتر آپ کو یہ بتاتا رہتا ہوں کہ ایک انسان کے لیے اس سے بڑی بد نصیبی اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ جس رب کائنات نے اس کو 4 پیسے دیے ہیں، انسان اٹھ کر اسی ذات بابرکات کی مخالفت پر اتر آئے، انسان اسی ذات بابرکات کے نازل شدہ دین کی مخالفت کرے۔ پھر ایک اور چیز بھی آ جاتی ہے، اور وہ ہے انا، کہ اگر ہم نے آپس کی اختلافات کو ختم کر دیا تو اس سے ہماری انا کو ٹھیس پہنچے گی۔ ایک دفعہ میری بات، ایک دفعہ میری زبان سے ایک بات ادا ہو چکی ہے، اب اگر میں نے اس کو واپس لے لیا تو یہ میری شان کے منافی ہے۔ آخرت کا بیڑا غرق ہوتا ہے تو ہو جائے، لیکن میری جو اکڑ فوں ہے وہ قائم رہنی چاہیے۔ اسی طرح باہمی اختلافات کا ایک بڑا سبب شخصیت پرستی بھی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شخصیت پرستی بت پرستی کا ہی دوسرا روپ ہے، کہ ہم نے ایک شخصیت کو سامنے رکھا، ساری امت مسلمہ جائے باڑ میں، ہم نے صرف اسی کو مقدم رکھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا قرآن مجید کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔